جی، تو یہاں تک کلیئر ہے؟ قاعدہ نمبر 17 تک کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ اچھا، آگے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قاعدہ نمبر 18، حسبو اکثر مضاف ہوتا ہے، یہ اکثر کافن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مستعمل ہے۔ ترکیبی اعتبار سے اس کی کئی صورتیں ہیں، یہ کبھی مبتدا واقعہ ہوتا ہے اور کبھی خبر، کبھی حال، کبھی صفت۔ مبتدا کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے حسبک اللہ، اب حسبک کا جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن یہاں بن رہا ہے، لیکن یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بن جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور آگے اللہ جو ہے اس میں جلالت، یہ اس کا جو ہے وہ خبر بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے خبر کی صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ اس میں جلالت جو ہے وہ مبتدا قرار پائے گا، اور حسبی جو ہے اس کی خبر بن جائے گی۔ یہاں بھی یہ مضاف ہی بن رہا ہے، یا متکلم کی طرف جو ہے مضاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی صورت میں ترجمہ کیا ہوگا؟ حسبو کا کافی ہے تجھے، کون؟ اللہ، ٹھیک ہے نا؟ یعنی تجھے اللہ کافی ہے، تو یہ اسمیہ جملہ بنے گا، تو اس میں یہ پہلا جز اس کا مبتدا جو ہے وہ بن جائے گا۔ اور دوسری صورت میں جو ہے وہ اللہ اس میں جلالت جو ہے وہ صرف جو ترتیب ہے اسے الٹ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں جلالت جو ہے وہ مبتدا اس میں جو ہے وہ بن گیا ہے، اور حسبی مضاف مضاف الیہ یہ خبر کے طور پہ آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کبھی حال ہوتا ہے، جیسے ہادہ عبد اللہ حسبک من رجل، یہ عبداللہ ہے، حسبک اس حال میں کہ یہ کافی ہے تجھے، من رجل ایک آدمی یا ایک شخص، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس حال میں کہ یہ ایک شخص تجھے کافی ہے، با محاورہ اگر ترجمہ کریں گے کہ یہ عبداللہ ہے اس حال میں کہ یہ ایک شخص تجھے کافی ہے۔ اب یہاں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حال بن رہا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ نہیں پتہ چل رہا۔ ہاں جی، کوئی اور؟ عمران بھائی؟ بس حال کیسے بن رہا ہے یہ پوچھ رہے ہیں؟ جی، نے کہا نا کبھی مبتدا، کبھی خبر، کبھی حال، کبھی صفت بنے گا، تو یہاں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تیسری مثال کے اندر یہ حال بن رہا ہے؟ نہیں کچھ آئیڈیا نہیں ہو رہا اس کا۔ اچھا، حال جو ہے نا یہ حالت نسبی میں آتا ہے نا، یہ یاد ہوں رکھنے والی چیز ہے۔ اب یہاں مثال کے اندر دیکھیں، یہ آپ کے پاس پہلی مثال میں کیا تھا؟ حس بو کا، با کے اوپر جو ہے وہ کیا آ صحیح ہے۔ رہا ہے؟ ضمہ آ رہا ہے۔ پھر دوسری مثال میں با ہوں پہ کسرہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ اس تیسری مثال میں با کے اوپر جو ہے وہ فتح ہے نا، نصب آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حال جو ہے وہ حالت نسبی میں ہوتا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کو حال بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یعنی یہ جو حال سے مراد یہ زمانہ حال ہے؟ نہیں نہیں، زمانہ حال نہیں، عربی میں اچھا، ہوتا، عربی میں تو ماضی اور مضارع ہی ہوتا ہے، جی جی، ٹھیک ہے نا؟ مضارع کے اندر ہی وہ حال اور آپ کا جو مستقبل ہے وہ دونوں اسی میں ہوتے ہیں نا، بالکل، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں یدربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا، جی ٹھیک ہے نا؟ جی، تو وہ اردو والی ٹرمینالوجی اس میں استعمال نہیں ہوگی۔ حال سے مراد اچھا، یہاں یہ ہے کہ اس کی حالت، اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، صحیح ٹھیک ہے نا؟ صحیح، اس کی ٹھیک حالت ہے، کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، تو ہم یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ حاذا عبداللہ، یہ عبداللہ ہے، حسبک من رجل، اس حال میں کہ تجھے یہ شخص کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، پھر حسب با سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حال بن رہا ہے یہاں پر نا۔ اسی طرح پھر آگے کیا ہے؟ کبھی صفت، جیسے مررتو برجل، میں گزرا ایک شخص پر، حسبک من رجل، اب رجل جو ہے وہ حالت جری میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے حرف جار با آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب رجل کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ میں ایک ایسے شخص پر گزرا، ایسے شخص پہ گزرا کہ تجھے وہ شخص کافی ہے، یعنی اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اس شخص کی
کہ وہ شخص تجھے کافی ہے، ٹھیک ہے نا. اب رجلن موصوف ہے تو اس کے حساب سے حسبی کا آیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے موصوف اور صفت کے اعراب جو ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. صفت جو ہے وہ موصوف کے محلی اعراب کو قبول کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں جب موصوف رجلن حالت جر میں ہے تو اسی حساب سے حسبی حسبو کا جو ہم کہہ لیں ایک نارمل ڈیفالٹ کنڈیشن میں حسبو کا ہوگا، لیکن عامل کے حساب سے وہ کبھی حسب کا کبھی حسبی کا بنے گا. تو یہاں موصوف کی وجہ سے حسبی کا اس کے اوپر جو ہے وہ اعراب آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ حسبو جو ہے مختلف حالتوں میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ 19واں قاعدہ اتنا اہم نہیں ہے، یہ اچھا، سات. حال ہمیشہ نصب میں ہی ہوگا، حالت ہاں نصبی. ہاں جی بالکل، حال جو ہے وہ حالت نسبی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ اس کی بھی نا کچھ شاذ صورتیں اور کچھ تھوڑی سی ڈفرینٹ سمجھ لیں کہ سچویشنز میں ڈفرینٹ طریقے سے بھی استعمال ہوتا ہے. میں اس کی ایک دو مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. جیسے قرآن شریف کی آیت ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے نا. اب ہدن کیا ہے؟ مصدر ہے، لیکن مصدر جو ہے نا، مصدر کو بھی ہم بعض اوقات اس میں فائل کی تعویل میں لے کر جو ہے وہ حال بنا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ کتاب جو ہے اس میں جو ہے وہ بالکل بھی شک نہیں، لا ریب فیہ ہدل ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے. تو اس کی اس طرح سے بھی ترکیب کی جاتی ہے کہ ہدن کو ہم کہتے ہیں ہادن کی تعویل میں ہے، ٹھیک ہے نا. ہادن کی تعویل میں ہے، اور یعنی وہ لکھا ہدایت ہے، لیکن ہم اس سے مراد کیا لیں گے؟ اس میں فائل ہادن، ٹھیک ہے نا. ہادی یون اصل میں تو ہوتا ہے ہادی، ہم اردو میں کہتے ہیں نا، لیکن یا کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ضمہ جو ہے وہ دشوار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم یا کو جو ہے وہ حذف کر دیتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ ما قبل وہیں پر ہم جو ہے وہ وقف کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے کافی یون کو جو ہے وہ کافن پڑھتے ہیں، باقی یون کو باقن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. الیس اللہ بکافن عبدہ، کیا اللہ جو ہے وہ اپنے بندے کو کافی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو جہاں بھی یا آئے گی نا، یا جو ہے وہ حذف کر دی جاتی ہے، اور اس میں فائل میں اسپیشلی بتا رہا ہوں، ہر جگہ ضروری نہیں ہے. تو اس میں فائل میں یا حذف کر دی جاتی ہے، اور اس سے ماقبل جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ وقف کر لیا جاتا ہے. تو یہاں کیا ہے مراد؟ ہدن جو ہے وہ ہا دن کی تعویل میں ہے یا ماہ دن کی تعویل میں ہے، اس حال میں کہ مطلب لا ریب فیہ کچھ شک نہیں، اس کتاب میں بالکل بھی شک نہیں، اس حال میں کہ یہ ہدایت دینے والی ہے کس کو؟ للمتقین، متقین کو، ٹھیک ہے نا. تو یا اس کو اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ہادن کے بجائے اس میں مفعول مہدن کی تعویل میں آپ لے سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ کہ فی الحال تھوڑا دشوار ہو جائے گا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حال جو چیز بن رہی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ مصدر بھی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات پورا جملہ بھی ہوتا ہے. جیسے یہاں پر انہوں نے یہ بیان کیا نا، حاذا عبداللہ حسبک من رجل، ٹھیک ہے نا. تو یہ ویسے تو حسبک کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ حسبک من رجل سمجھ لیں، یہ مفہوم پورا اسی کا آ رہا ہے نا. تو میرا خیال ہے ابھی اتنا کافی ہے، جب یہ حال کے سبق پہ آئیں گے نا تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا جی، اب نیکسٹ چیپٹر ہمارا ہے مبتدا اور خبر کے بارے میں. یہ بھی بہت اہم چیپٹر ہے. اس میں پہلا قاعدہ کیا ہے؟ مبتدا اکثر معرفہ اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، اور ایک مبتدا کی ایک سے زائد خبریں ہو سکتی ہیں. زید عالم عاقل فاضل، تو اب زید جو ہے معرفہ، یہ تو مبتدا ہو گیا، عالم اس کی خبر اول ہے، عاقل اس کی خبر ثانی ہے، اور فاضل اس کی خبر ثالث ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ہم نے زید مبتدا کے بارے میں 3 خبریں دی ہیں مخاطب کو، کہ زید عالم بھی ہے، ٹھیک ہے نا، عاقل بھی ہے، ٹھیک ہے، عقل والا بھی ہے، ذی عقل ہے، اور فاضل بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اسے ایک طرح کی ہے. فضیلت بھی حاصل ہے، ٹھیک ہے. تو ایک مبتدا کے ساتھ جو ہے وہ ملٹیپل خبریں ہم جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں،
اور عموماً جو ہے یہی ہوتا ہے کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہے، لیکن دونوں معرفہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ آگے قاعدے میں آ رہا ہے۔ تو قاعدہ نمبر 2 میں دیکھتے ہیں، دو معرفے اکٹھے آ جائیں تو ترجمہ کر کے دیکھیں، اگر مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہے تو آپس میں مبتدا و خبر ہوں گے۔ جیسے ہاذا زیدن، اب ہاذا اس میں اشارہ، یہ بھی معرفہ کی جو ہے وہ ایک قسم ہے، اور زیدن جو ہے یہ بھی علم معرفہ ہے۔ تو اب ترجمہ آپ کر کے دیکھیں اس کا کیا بنے گا۔ ہاذا زیدن، یہ زید ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ترجمہ ہے یہ مکمل ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی جو ہے وہ اسے ہاذا کو ہم مبتدا کہیں گے اور زیدن کو جو ہے وہ خبر قرار دیں گے۔ صحیح۔ لیکن اگر جو ہے وہ مکمل مفہوم حاصل نہ ہو، جیسے نیچے مثال دی ہے انہوں نے، النوع الاول، ٹھیک ہے نا، نوع اول، اب النوع جو ہے یہ بھی معرفہ ہے اور اول جو ہے یہ بھی معرفہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں مکمل مفہوم حاصل نہیں ہو رہا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا بھائی پہلا چیپٹر، ٹھیک ہے نا، پہلا سبق، فرسٹ چیپٹر، تو اب یہ مکمل جو ہے وہ مفہوم اس سے حاصل نہیں ہو رہا۔ جب مکمل مفہوم حاصل نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں ہم موصوف اور صفت بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نو کون سی نو؟ اول، نوع ثانی بھی ہو سکتی ہے، نوع ثالث بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں صرف موصوف کی صفت بیان کی جا رہی ہے، مکمل جو مفہوم ہے جملے کا، جملہ اسمیہ کا، وہ یہاں پر جو ہے وہ مخاطب تک نہیں پہنچ رہا، ٹھیک ہے نا۔ ایسی صورت میں ہم اسے موصوف صفت قرار دیں گے، اور ماقبل جو ہے ہم حاذا وغیرہ جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، عموماً مبتدا، اس مبتدا کے ساتھ ملا کے پھر ہم اسے جملہ کہہ سکتے ہیں، لیکن فقط ان دو جو اجزاء ہیں ان کو ہم جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مبتدا ہے اور ایک خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو النوع موصوف، الاول اس کی صفت، موصوف صفت سے مل کے کیا بن جائے گی؟ خبر، کس کی؟ حاذا مبتدا محذوف کی، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے صحیح۔ ہم حاذا مبتدا محذوف نکال لیں گے، ٹھیک۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی بالکل۔ اچھا، اس کے بعد قاعدہ نمبر 3، اگر اکٹھے آنے والے دو اسماء میں ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو تو معرفہ کو مبتدا اور نکرہ کو خبر بنائیں۔ جیسے ہادہ شجر، ہوا انسان، زید عالم، ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ لیں وہی پہلے والی بیسکلی قاعدہ نمبر جو ہے وہ 1 کہہ لیں یا 2 کہہ لیں، اس جیسا ہی ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قاعدہ نمبر 4 میں کیا ہے، یہ اہم ہے، اگر اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل یا اس میں منصوب خبر واقع ہو رہے ہوں، جیسے زید عالم، عالم کیا ہے؟ فاعل کے وزن پہ اس میں فاعل، بکر موجود، ٹھیک ہے نا، مفعول کے وزن پہ اس میں مفعول، عمر حسین، ٹھیک ہے نا، فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے، عمر افضل من علی، افضل کیا ہے؟ یہ افعلو کے وزن کے اوپر اس میں تفضیل ہے، اور بلال مدنی، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں منصوب ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس میں فاعل صفت مشبہ یا اس میں تفضیل میں فاعل، ٹھیک ہے نا، کس میں؟ اس میں فاعل صفت مشبہ یا اس میں تفضیل میں فاعل، فاعل کیا ہے؟ ضمیر عموماً نکالتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، جبکہ اس میں مفعول یا اس میں منصوب میں نائب الفاعل نکالیں، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یہ فاعل یا نائب الفاعل ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوگی، جس کی واحد و تثنیہ جمع ہونے میں صیغے کے ساتھ مطابقت ضروری ہے، اس کا مرجع مبتدا ہوگا، پھر ان اسماء مشتقہ و اس میں منصوب کو ان کے فاعل یا نائب الفاعل سے ملا کر شب جملہ اسمیہ بنا کر خبر بنائیں۔ اچھا ظفر بھائی، یہ شب جملہ اسمیہ سے کیا مراد ہے؟ یہ ابھی تک آپ نے یہ سنی ہے ٹرمینالوجی یا نہیں سنی؟ ٹرمینالوجی تو سنی ہے، لیکن یہ شب سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کے مشابہ ہے ہاں، جملہ مشابہ، اسمیہ کے؟ مشابہ ہے، یہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے نا، ٹھیک اچھا ہے نا۔ اچھا۔ اب یہ دیکھیں آگے یہ بتا رہے ہیں کہ شب جملہ اسمیہ کی وضاحت کیا ہے، کہہ رہے ہیں جملہ فعلیہ تمام جملوں میں اصل ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں موجود فعل اپنی معنوی تکمیل کے سلسلے میں فاعل یا نائب الفاعل کا محتاج ہوتا ہے،
ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ दराबा, ठीक है ना, तो जी दराबा जो है उसने मारा, तो उसमें जाहिर है हमें एक फाइल तो चाहिए। या तो हम बिल्कुल कहें दराबा जैदुन, जैद ने मारा, या हम सही कहेंगे अगर फ़कत दराबा कह रहे हैं तो हुआ ज़मीर को हम फाइल बनाएंगे। ठीक बिल्कुल है ना। अ, यानी फाइल के बगैर जो है जुमला फेलिया जो है वो नामुकम्मल रहता है। ठीक है। सही यानी मोहताज है फेल जो है फाइल या नाइबुल फाइल का। तो अब ये कह रहे हैं चूंकि अस्माए मुश्तक्का भी फाइल या नाइबुल फाइल के मोहताज होते हैं। कैसे? इसमें फाइल है फाइलुन या कातिलुन, ठीक है ना, आमिलुन, हाकिमुन, तो उसके अंदर भी एक ज़मीर पोशीदा होती है। ठीक है ना। जैसा सीगा है वैसी ज़मीर होगी। मुज़क्कर का है तो मुज़क्कर की, मुअन्नस है तो मुअन्नस की। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह फेल फाइल का मोहताज होता है, इसी तरह अस्माए मुश्तक्का जो है ये भी जो है वो फाइल या नाइबुल फाइल के मोहताज होते हैं। ठीक है ना। वो इसमें फ़ाइल सिफ़त मुशब्बा, इसमें तस्वीर होगी तो फिर फ़ाइल के मोहताज होंगे। इसमें मफ़ूल है, इसमें मंसूब की सूरत में नाइबुल फ़ाइल जो है वहाँ हाजत होगी हमें उसकी। तो ये कह रहे हैं सही कि लिहाजा ये फ़ाइल या नाइबुल फ़ाइल की जानिब मोहताज होने के सिलसिले में जुमला फ़ेलिया से मुशाबे हो गए। इसी वजह से इन्हें शिब जुमला कहा जाता है। और चूंकि ये अस्मा हैं, ठीक है ना, इसमें फ़ाइल और इसमें तफजील सिफ़त मुशब्बा वगैरह क्या है, अस्मा है, इसलिए फिर इसम की निस्बत भी इनके साथ हम जोड़ देते हैं और इन्हें शिब जुमला के साथ शिब जुमला इस्मिया कह दिया जाता है। सही है ना। तो इसमें फ़ाइल को उसके फ़ाइल के साथ मिला के हम क्या करते हैं, शिब जुमला इस्मिया बनाकर ख़बर बना देते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जैदुन आलिमुन जैसे है, तो यहाँ आलिमुन को हम कहेंगे भाई ये इसमें फ़ाइल है, इसके अंदर एक और जो है वो हुआ ज़मीर, ठीक है ना, ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततिर जो है वो इसका फ़ाइल है। सही है। तो इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल के साथ मिलकर शिब जुमला इस्मिया होकर ख़बर बन जाएगी जैदुन मुब्तदा की। बात आ रही है समझ में? सही जी जी ठीक है। सही इसी तरह हम आगे कह सकते हैं कि मौजूदन इसमें मफ़ूल है। ठीक है। तो इसमें मफ़ूल जो है वो अपने नायबुल फ़ाइल, ठीक है, हुआ ज़मीर के साथ मिलकर शिब जुमला इस्मिया होकर ख़बर बन जाएगी मुब्तदा बकरुन की। ठीक है। ऐसे सही ही फिर ऑनवर्ड्स जो है वो हसीनुन को सिफत मुशब्बा आप करार देंगे, उसके अंदर भी हुआ ज़मीर निकालेंगे, वो हुआ ज़मीर हसीनुन जो है वो सिफत मुशब्बा के साथ मिलकर जो है वो ख़बर बन जाएगी आमिर मुब्तदा की। ठीक है ना। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जो है वो जुमला इस्मिया खबरिया बन जाएगा। ठीक है जी। अब क्लियर हो गया शिब जुमला इस्मिया क्या है। जी ठीक अच्छा जी। कायदा नंबर 5, मुब्तदा और ख़बर में तज़कीर व तानीस में मुताबकत के लिए दो शर्तें हैं। ख़बर इसमें मुश्तक या इसमें मंसूब हो, जैसे जैदुन आलिमुन हिंदुन आलिमतुन, और जैदुन बगदादीयुन या हिंदुन मदनीयतुन। तो कह रहे हैं ख़बर जो है वो जुमला हो और इसमें ऐसी ज़मीर हो जो मुब्तदा की तरफ लौट रही हो। यानी कह रहे हैं या तो ख़बर जो है वो इसमें मुश्तक हो या इसमें मंसूब हो, जैसे पीछे अभी हम देख के आए हैं। या क्या है, ख़बर जो है वो जुमला हो और इसमें एक ऐसी ज़मीर हो जो मुब्तदा की तरफ लौट रही हो। तो अब जैदुन मुब्तदा है और क़ामा क्या है, फ़ेल। ठीक है ना। तो क़ामा फ़ेल यहाँ ख़बर बन रही है, और फ़ेल के अंदर आपको पता है कामा फ़ेल जो है वो वाहिद मुज़क्कर जो है वो गायब का सीगा है। तो इसके अंदर भी हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततिर जो है वो पोशीदा है, और वो ज़मीर लौट सही किसकी तरफ रही है, मुब्तदा जैदुन जैद की तरफ। ठीक है ना। जैदुन सही कामा यानी जैद खड़ा हुआ। ठीक है ना। तो जी लफ्जी तो ऐसे बनेगा कि भाई जैदुन वो खड़ा हुआ, लेकिन जाहिर है जैद की तरफ जो है निस्बत है, जैद के मुतल्लिक बात हो रही है, तो मुराद यही है कि भाई जैद खड़ा हुआ। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो मुताबकत है उसमें जो है वो दो शर्तें हैं कि ख़बर इसमें मुश्तक या इसमें मंसूब हो। उस सूरत में जो है वो मुब्तदा और ख़बर में तज़कीर व तानीस में मुताबकत होगी, जैसे जैदुन मुज़क्कर है तो आलिमुन भी मुज़क्कर है। ऐसा नहीं हो सकता जैदुन आलिमतुन कह दें, या हिंदुन जी जो है मुअन्नस है तो आलिमतुन उसके मुताबिक है, हिंदुन आलिमुन नहीं कह सकते। ठीक है। तो ये मुरादैन की ऐसे ही खबर जो है उसके अंदर ज़मीर है हो तो वो जो है वो मुब्तदा की तरफ जो है वो राजे होगी। अच्छा। फिर ये कह रहे हैं कि ये दर्ज झेल सूरतों में ये मुताबकत ज़रूरी नहीं रहती। वो क्या सूरतें हैं?
جب کوئی خبر ایسا لفظ ہو جو مذکر و مؤنث دونوں کے لیے یکساں مستعمل ہو، جیسے الصلاۃ خیر من النوم، ٹھیک ہے نا، تو یہ خیر جو ہے اس کو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں یہ کہنے کے مطابقت جو ہے وہ ضروری نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اصل اس کی کیا ہوتی ہے، خیرن جو ہے اصل میں اخیرو تھا، یہ آپ نے پڑھا ہوگا نحو میں، نحو الکبیر میں میرا خیال ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو پھر ہم جو ہے وہ سمجھ لیں شارٹ کر کے سہل بنانے کے لیے جو ہے وہ خیر پڑھ دیتے ہیں تعلیل کے بعد۔ جب خبر واقعہ ہونے والی صفت صرف مؤنث کے ساتھ خاص ہو، جیسے المرأۃ حائض، کہ عورت جو ہے وہ حائضہ ہے، تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا مرأۃ عورت ہے تو حائضۃ ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا، اور زینب طالقۃ ہونا چاہیے تھا، لیکن جی طلاق یافتہ ہونا یا حائضہ ہونا، کیونکہ یہ صفت عورت کی ہے، ظاہر ہے مرد کے ساتھ تو یہ صفت لاحق ہو نہیں سکتی، اس لیے اس لفظ کو مذکر لے کے آئیں یا مؤنث لے کے آئیں، دونوں صورتوں میں اس کا جو مفہوم ہے وہ مخاطب کو سمجھ میں آ جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس کی نسبت عورت کے ساتھ ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ایسے جو الفاظ ہیں اس کو مؤنث لائیں یا مذکر لائیں، وہاں مطابقت جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اچھا جی، اب آگے انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں، ان کو آپ پڑھ لیجئے گا، سمپل ہی ہیں۔ ہادہ مبتدا شجر، اس کی خبر ہو جائے گی، اللہ مبتدا علیم صفت مشبہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ وہی شبہ جملہ اسمیہ بنا کے اس میں ہوا ضمیر نکال کے، ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کا فائل، ٹھیک ہے نا، صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کیا ہو جائے گی، خبر ہو جائے گی اللہ اسم جلالت مبتدا کی۔ ایسے ہی افضل اس میں تفضیل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ مشقیں بھی نا کرتے جائیں آپ لوگ، اور کہیں اگر مسئلہ ہو تو یہ پوچھ لیجیے گا، صحیح ہے نا، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے ایسی، جو قواعد پیچھے ہیں وہی ان میں جو ہے وہ استعمال بھی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو کرتے رہیں ساتھ ساتھ تو پریکٹس ہو جائے گی۔ اچھا، قاعدہ نمبر 6 پہ آ جائیں۔ اس میں معرفہ سے پہلے یا بعد میں کوئی جار مجرور یا ظرف آ جائے تو اس کو مبتدا اور جار مجرور یا ظرف کو کسی کے متعلق کر کے خبر بنائیں گے۔ اچھا جی، اس میں معرفہ سے پہلے یا بعد میں کوئی جار مجرور آ جائے، زیدن فی الداری، ٹھیک ہے نا، تو زیدن معرفہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو اگر ریکال کریں تو یہ ہم جار مجرور کے سبق میں یہ چیز آلریڈی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جار مجرور جب آتا ہے تو اسے جو ہے وہ کسی کے متعلق کر کے ہم کیا کر دیتے ہیں، خبر بنا لیتے ہیں، تو جی زیدن فی بالکل۔ الداری کو ثابتن کے متعلق کر کے، ٹھیک ہے نا، آپ جو ہے وہ اس کا کیا بنا لیں گے، اس کا ظرف مستقر بنا لیں گے، ٹھیک ہے نا، اور ثابتن جو ہے وہاں پر بھی یہی ہوگا، ثابتن اس میں فائل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فائل، ٹھیک ہے نا، اس میں فائل اپنے فائل اور اپنے ظرف مستقر کے ساتھ مل کر کیا ہو جائے گا، خبر ہو جائے گی زید مبتدا کی۔ اسی طریقے صحیح۔ سے زید مبتدا اور آئندہ کا جو ہے وہ ظرف ہے، ٹھیک ہے نا، تو آئندہ کے لیے بھی آپ نکال لیں گے کچھ، اس سے پہلے موجودن وغیرہ نکال لیں، اس میں مفعول اس کے متعلق کر دیں آئندہ کا کو۔ اس کا معنی کیا ہے زید نہیں کا؟ آئندہ کا مطلب پاس وغیرہ کے معنی میں ہوتا ہے نا، اچھا۔ زید جو ہے وہ تیرے پاس ہے، ٹھیک ہے صحیح۔ نا، عند اللہ جیسے میں کہتے ہیں نا، اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے نا، اللہ صحیح۔ کے یہاں، اس طرح کا معنی جی ہوتا ہے، جیسے آیت بھی ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے جی۔ نزدیک جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی صحیح۔ جو ہے وہ دین نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اچھا، پہلے والے میں ہم جو ظرف نکالیں گے، ظرف مستقل، وہ ثابت نکالیں گے، موجود بھی نکال سکتے ہیں اس میں، زید فی موجود فی الدار۔ ہاں ہاں بالکل بالکل، موجودن بھی نکال سکتے ہیں، مطلب مفہوم جو ہے نا وہ مخاطب کی سمجھ میں آنا چاہیے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ترکیب جو ہے نا اس میں دیکھیں، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بسم اللہ شریف کی ترکیب جو ہے وہ 700 جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے کی گئی ہے، علماء کرام نے کی ہے، تو اب وہ بات وہی ہے کہ
جو ہے وہ ترکیب سے مراد یہ ہے کہ اس عبارت کو سمجھنا ہے، اسے حل کرنا ہے، اس کا جو ہے نا ترجمہ و مفہوم اخذ کرنا ہے۔ تو آپ صحیح کو جس بھی طریقے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے قواعد کی روشنی میں، آپ اس کی ترکیب کر سکتے ہیں۔ ترکیب جو ہے نا وہ لمیٹڈ نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی طریقے سے ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات ایک صحیح چیز کو ایک شخص جو ہے وہ حال قرار دیتا ہے، کوئی اور جو ہے وہ کچھ اور قرار دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن معنی جو ہے وہ اس میں سمجھ میں آنا چاہیے کہ بھئی کوئی قاعدہ لگ رہا ہو کہ بھئی مبتدا خبر ہیں، یا جو ہے وہ موصوف صفت ہیں، یا مضاف مضاف الیہ ہیں، یا جو بھی صورت ہے اس کی کسی قاعدے کے جو ہے وہ تحت ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ مطلب اندھا کھاتا ہو کہ بھئی اپنی مرضی سے آپ کسی بھی چیز کو کچھ بھی بنا دیں، ٹھیک ہے نا۔ صحیح ایسا نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ بالکل اسے، اتنی گنجائش ہوتی ہے اس میں نا۔ تو اسی طریقے سے دیکھیں اگلی مثال ہے فی الداری زیدن، یہاں پہ الٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس میں فرق کیا پڑتا ہے، زیدن فی الداری اور فی الداری زیدن، اس میں کچھ فرق پڑتا ہے؟ کسی نے اس حوالے سے کچھ بتایا ہے آپ کو؟ فرق تو کیا دوبارہ دوبارہ کہیں تو کون سے جملہ کیسے آپ نے زیدون فی داری اور داری ہاں فی زید؟ ہاں ہاں، دیکھیں قاعدہ نمبر 6 میں ہے زیدن فی الداری، ٹھیک ہے، اس کے آگے تیسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے فی الداری زیدن۔ یہاں پہ زید پہلے ہے، فی الداری بعد میں، وہاں فی الداری پہلے ہے، زیدن بعد میں۔ تو فرق کیا پڑا اس سے؟ ترکیب میں کوئی فرق آتا ہے؟ کوئی ترجمے میں فرق آتا ہے؟ اگر تو مفہوم مطلب لفظی معنی لیں تو پھر تو فرق آتا ہے، لیکن اگر ویسے مفہوم لیں تو مفہوم ایک ہی ہے دونوں کا۔ نہیں، کیا فرق آتا ہے لفظی معنی لیں تو؟ مطلب جس طرح لفظی معنی لیں تو زید فی الداری تو مطلب زید گھر میں ہے۔ نہیں تو میں اگر یہ کہوں کہ گھر میں زید ہے، یا یہ ہوں کہوں کہ زید گھر میں ہے، تو اردو میں کوئی فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کیا؟ میں نے صرف جملے کی ترتیب الٹی ہے نہیں، نا۔ اردو میں تو کوئی فرق نہیں۔ ہاں اردو میں تو فرق نہیں ہوتا، بالکل لیکن عربی میں فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرق ایسے پڑتا ہے کہ جب شروع میں ٹھیک مبتدا آتا ہے، زیدن فی الداری میں جو ہے وہ زیدن مبتدا شروع میں آ رہا ہے، اور فی الداری بعد میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے زید گھر میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب الٹتے ہیں ہم اس ترتیب کو، فی الداری گھر میں جو ہے وہ زید ہے، تو اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ پھر تھوڑا سا بدلتا ہے، اور یہ ہو جاتا ہے گھر میں زید ہی ہے، کیونکہ آپ فی الداری کو ٹھیک شروع میں لائیں نا، تو اس کا مطلب ہے ٹھیک آپ اس پہ زور دینا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے گھر میں کون ہے، یہ آپ صحیح اس کی جو ہے تھوڑا سا اس پہ تاکید پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ فی الداری زیدن کا مطلب گھر میں زید ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک تو اس چیز کو عربی میں کہتے ہیں حسر، صحیح ہے نا، حسر اس کو کہتے ہیں۔ حسر سے مراد کیا ہے؟ محصور، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ تو ٹھیک محصور ہو گیا۔ محصور کا مطلب کیا ہے؟ کسی کمرے میں، کسی قلعے میں، کسی قید خانے میں قید ہو جانا، ٹھیک ہے نا، اسے ہم صحیح محصور کہتے ہیں نا۔ تو محصور کو ہی حسر بھی کہہ دیتے ہیں، شارٹ کر کے۔ حسر سے مراد کیا ہے کہ جب جار مجرور پہلے ہو اور مبتدا بعد میں آ رہا ہو، ترتیب الٹ ہو، تو حسر پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا بھائی زید گھر میں ہے، تو زید گھر میں ہونے سے اس بات کی نفی تو نہیں ہوئی کہ زید کا کوئی بہن بھائی، کوئی ماں باپ، کوئی دوسرا گھر میں ہے ہی نہیں، اس کی نفی تو نہیں صحیح ہو رہی نا، صرف فقط ہم نہیں نے زید کے متعلق خبر دی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ گھر میں زید ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں زور دینا یہ مقصود ہوتا ہے کہ صرف زید ہی گھر میں ہے، صحیح ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پہ حسر پیدا ہو جاتا ہے کہ گھر میں جو موجودگی ہے وہ صرف زید کی موجودگی کو ہم کنفرم کر رہے ہیں، یا اس پہ تاکید جو ہے وہ اس میں پیدا کر رہے ہیں، باقیوں کی موجودگی ہمیں کنفرم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا صحیح باقی موجود ہی نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حسر ٹھیک پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو معرفہ معرفہ جو دو چیزیں آتی ہیں نا ایک ساتھ، اس میں بھی یہی جی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی حسر پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح کہ دونوں جب معرفہ ایک ساتھ آ جائیں تو وہاں پر بھی، اور جملہ یعنی کہ مفہوم جملے کا بن رہا ہو، ایسا نہ ہو موصوف صفت ہو، جیسے
جو ہے وہ النوع الاول تھا، ایسا نہ ہو جیسے ہے نا ہاذا زیدن، جی ٹھیک ہے نا، جی تو وہاں بھی اسی طرح کا مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ یہ زید ہی ہے، صحیح ہے نا. صحیح. نارمل تو ہوگا بھائی ہاذا زیدن، یہ زید ہے، لیکن دونوں معرفہ آ ہوں. گئے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے تاکید پیدا کرنا مقصود ہے کہ یہ زید ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو صحیح. یہ دو صورتیں ہیں جو حصر کی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، کہ دو معرفہ ایک ساتھ آ جائیں یا جار مجرور پہلے آ جائے اور اس کے بعد معرفہ آ جائے. حسر سے مراد یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اس کو حصار میں بند کر دیا ہے. حصار. ہاں ہاں، یہی مراد یہی ہے نا، محصور میں نے اسی لیے تو کہا ہے کہ جو صحیح. حصار میں ہوگا، کسی باؤنڈری میں لاک ہوگا، بند ہوگا، اسی کو تو صحیح. محصور کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ صحیح. اسی کو شارٹ فارم میں ہم حصر کہہ دیتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے، تو اب اچھا، آگے. جی جی. ایک چیز پوچھنا تھی، جیسے ہاضا زید، تو اس کو بھی الٹ کر سکتے ہیں اسی مثال کے مطابق کہ زید ہاضا، یا نہیں؟ ہاں لیکن وہاں پر دیکھیں دونوں معرفہ ہیں نا. جی جی. یہ جار مجرور کے کیس کے اندر جو ہے وہ جار مجرور کو پہلے لائیں گے تو حسر پیدا ہوگا، لیکن ٹھیک. معرفہ معرفہ کی صورت میں دو معرفہ اکٹھے آ جائیں تو حسر پیدا ہوگا. وہاں ترتیب صحیح. کو الٹنے سے ہوں. جو ہے نا وہ مطلب کوئی چینج نہیں آئے گی، کیونکہ آلریڈی ٹھیک. دونوں جو ہے ہاں. وہ موجود ہیں، معرفہ ہی صحیح. موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک. تو اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے، اور اس میں نکرہ سے پہلے جار مجرور یا ظرف ہو نہ کہ بعد میں، تب بھی یہی ترتیب ہوگی. اندی رجل فی الداری رجل، ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں بھی اندی کیا ہے، وہ خبریں مقدم بن جائے گی اور رجل مبتدا مؤخر بن جائے گا. صحیح. اچھا دوسرا ایک اور چیز اس میں آپ نے نوٹ کی ہے یا نہیں کی، مبتدا جو ہے نا، مبتدا عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم بات کر کے آئے ہیں ابھی پیچھے، مبتدا کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ وہ اسم جس سے کلمہ شروع ہوتا شروع تو ہوتا ہے، ہے. لیکن مبتدا عام طور پر مارسا ہوتا ہے. معرفہ ہوتا ہے. معرفہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں اندی رجل، یہاں تو جی. معرفہ نہیں ہے، ہاں تو نکرہ ہو. نکرہ ہے نا. تو یہ بھی جی. ایک قاعدہ ہے کہ جب خبر جو ہے وہ یعنی جار مجرور یا ظرف شروع میں آ جاتا ہے تو نکرہ کو بھی مبتدا آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. عندی رجل، صحیح نا، لیکن ایسے آپ نہیں کہہ سکتے رجل عندی، یہ آپ نہیں ٹھیک کہہ ہے. سکتے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ معرفہ پہلے لائیں گے، ٹھیک ہے نا، اسے مبتدا بنانا ہے تو پھر معرفہ ہی ہونا چاہیے اسے. ہاں اگر آپ صحیح. نکرہ کو مبتدا مؤخر بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ ظرف کو یا جار مجرور کو پہلے لے آئیں، ٹھیک ہے، اسے خبر مقدم بنا لیں، پھر جو مبتدا ہے بعد میں وہ مبتدا مؤخر بن سکتا ہے نکرہ کی صورت میں بھی، ٹھیک ہے. تو صحیح. یہاں پر بھی سمجھ لیں کہ وہ حصر والا ہی مفہوم پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. کے بعد ٹائم کم رہ گیا، بس 1 منٹ ہے ہمارے پاس، تو بس یہ قاعدہ میرے خیال ہے ہم دیکھ لیں. ساتواں، پہلے نکرہ موصوفہ اور اس کے بعد اس میں نکرہ آ جائے تو مرکب توصیفی کو مبتدا اور نکرہ کو خبر بنائیں گے. جیسے رجل عالم قائم، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نکرہ موصوفہ اور اس کے بعد اس میں نکرہ آ جائے. اچھا اب رجل دیکھیں کیا ہے یہاں موصوف، ٹھیک ہے، اور بالکل. اس کی صفت بتائی جا رہی ہے عالم، تو صحیح. یہ نکرہ موصوفہ بن گیا نا اصل میں، ایسا نکرہ رجل. جس کی صفت بیان کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. صحیح. رجل ایک شخص جو کہ عالم ہے، رجل صحیح. عالم، ٹھیک ہے، یہ نکرہ موصوفہ بن